السلام علیکم بچوں کے لیے آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ جس کا نام ہے لومڑی کی آخری چالاکی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ لومڑی ایک اونچے ٹیلے پر اداس بیٹھی تھی۔ سامنے ہرے بھرے میدان میں جانور اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ گھاس چر رہے تھے تو کچھ اس کی تاک میں لگے تھے، کچھ شکار مار کر اس کے گوشت سے اپنا پیٹ بھر رہے تھے تو کچھ ندی سے پانی پی رہے تھے۔ پرندے بھی جھنڈ بنائے ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے۔ وہ جنگل کا ایک خوشگوار دن تھا، لیکن اس دن لومڑی پر سنجیدگی طاری تھی۔ جنگل کی زندگی میں لومڑی کو اہم مقام حاصل تھا۔ وہ شیر کی خاص مشیر تھی۔ شیر ہر کام اس کے مشورے سے کرتا تھا۔ تمام جانور اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے اور دل سے اس کی عقل کو سراہتے تھے، لیکن وہ اپنی اس حیثیت سے خوش نہ تھی اور اپنے اس کردار سے تنگ آ چکی تھی۔ شروع میں تو وہ اپنی اس عزت افزائی پر پھولے نہیں سماتی تھی اور فخر سے گردن اکڑا کر چلتی تھی، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ دراصل جب وہ دوسرے جانوروں کو ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے، بیوقوفانہ باتوں پر کہکے لگاتے، بے مقصد گھاس پر دوڑتے اور لوٹے لگاتے دیکھتی تو آہ بھر کر رہ جاتی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ لطیفوں پر دل کھول کر ہنسے، گھاس پر لوٹے لگائے، رچھ کے لمبے لمبے بال نوچ کر بھاگ جائے، لیکن جب وہ ایسا کچھ کرنا چاہتی تو دوسرے جانور حیرت سے اسے دیکھنے لگتے اور وہ شرمندہ ہو جاتی۔ کچھ واقعات نے اس جانوروں کی نظروں میں ایسا بنا دیا تھا کہ وہ اس سے ایسی چھوٹی باتوں کی توقع نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ خود کو دوسرے جانوروں کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ یہاں تک وہ اپنی عقل و چالاکی کو بھی اہمیت نہ دیتی تھی۔ وہ جنگل کے ساتھ ساتھ انسانی وادیوں تک میں اتنی مشہور ہو چکی تھی کہ ہوشیار آدمی کو لومڑی کی طرح چالاک کا خطاب دیا جانے لگا تھا۔ جب وہ ان واقعات پر نظر دوڑاتی جن کی وجہ سے اسے یہ مقام حاصل ہوا تھا تو سر پیٹ کر رہ جاتی۔ اسے ان میں عقل کا عمل دخل کم، موقع سے بر وقت فائدہ اٹھانا اور دوسروں کا احکامانہ رویہ زیادہ نظر آتا تھا۔ مثلاً وہ واقعہ جس میں اس نے شیر اور بھیڑیے کے ساتھ مل کر 3 شکار کیے، اور جب شیر نے پوچھا کہ تقسیم کس طرح کی جائے اور بھیڑیے نے پہلے جواب دے کر اپنی جان گنوائی تھی، تو لومڑی نے فوراً سبق سیکھا اور 3 شکار شیر کے ہیں کہہ کر عقل مندی کی سند حاصل کی۔ حالانکہ اگر یہ سوال شیر پہلے اس سے پوچھ لیتا تو وہ بھی بھیڑیے والا جواب دیتی۔ اس طرح جب ایک دن اس نے ایک کوے کو پنیر کا ٹکڑا منہ میں دبائے دیکھا تو اس کا جی للچایا۔ یہاں اس نے محض کوے کی خوشامد ہی کی تھی، اب وہ کوہ اتنا بیوقوف تھا کہ ذرا سی تعریف پر پھولے نہیں سمایا، اور پنیر کا ٹکڑا لومڑی نے مزے سے لے کر کھایا۔ چند واقعات ایسے بھی تھے جن میں اس نے منہ کی کھائی، لیکن وہاں کسی جانور کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت بنی رہی۔ جب وہ ایک دن انگور کے باغ میں گئی اور پکے ہوئے انگوروں کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تو اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح انگور حاصل کر سکے، لیکن ناکام رہی۔ بالآخر اپنی جیپ مٹانے کے لیے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گئی کہ انگور کھٹے ہیں،
हालांकि वो अंगूर ज़रा भी खट्टे ना थे, बल्कि खूब पके हुए मीठे अंगूर थे। अब लोमड़ी तंग आ चुकी थी। वो सारा दिन भूखी टेले पर बैठी रही। रात हुई तो तमाम जानवर वहां जमा हो गए। एक तरफ शेर भी बैठा था। सब खुश गप्पियां कर रहे थे। चांदनी रात थी। पूरे चांद ने आसमान को रोशन कर रखा था। बादलों की टुकड़ियां उड़ी चली जा रही थीं। भेड़िए कुछ बेचैन थे। वो बार बार गर्दन ऊपर करके भयानक आवाजें निकालते। शेर नाराज होकर उन्हें घूरता, लेकिन उसका पेट भरा हुआ था, लिहाजा नज़रअंदाज कर देता। बातों के दरमियान जानवरों में बहस छिड़ गई कि चांद हरकत कर रहा है या बादल। सब आसमान की तरफ नज़र उठाए अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ का ख्याल था कि चांद हरकत कर रहा है, जबकि कुछ जानवर बादल के हक में थे। उनकी बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील होने लगी तो शेर को गुस्सा आ गया। वो जोर से दौड़ा, सबको सांप सूंघ गया। तुम लोग कौन होते हो फैसला देने वाले? ये तो दाना का काम है। सबकी नजरें लोमड़ी की तरफ घूम गई। एक बार फिर गेंद लोमड़ी के कोट में आ गिरी थी। उसका गुस्से से बुरा हाल था। उसे बिल्कुल पता ना था कि ये क्या चीज़ हरकत कर रही है। फिर उसे ख्याल आया, ये अच्छा मौका है, ऐसा जवाब दिया जाए जो अहकमाना हो, ताकि आइंदा के लिए उसकी जान छूट जाए। वो बोली, भाइयों और बहनों, अगर चांद रुका हुआ है तो बादल चल रहे हैं, और बादल रुके हुए हैं तो चांद चल रहा है। किसी की भी समझ में इसका ये बेतुका जवाब ना आया, लेकिन ये अल्फाज एक ऐसे जानवर के मुंह से निकले थे जिससे वो अहकमाना जवाब की तवक्का नहीं रखते थे। चनाचा सबने वाह वाह शुरू कर दी। उनमें शेर भी शामिल था। लोमड़ी खामोशी से उठी और नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।